اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھنے ہیں علامہ اقبال کے 3 سے 4 اشعار۔ پچھلی دفعہ 3 اشعار پڑھے تھے 2 دن پہلے، آج 3 سے 4 اشعار مزید پڑھنے ہیں اور یہ نظم انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے، وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے۔ یہ انکساری کے طور پر اب اس کو مزید ان کے الفاظ کے معنی اور تشریح پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ جب بندہ اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہے، اپنا مقام بلند کر لیتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کر کے، دل سوز سے بھرپور کر کے، نگاہ پاک کر کے جب ایک کامل بن جاتا ہے تو فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، پھر وہ نگاہ سے دل کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ ہاں، اگر نگاہ میں شوخی نہیں ہے، اگر نگاہ میں تیزی نہیں ہے، اگر نگاہ میں پہچاننے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل بری کا کیا فائدہ، پھر محبوبی اور دلوں پر قبضے کا کیا فائدہ اگر آپ کی نگاہ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی کو آپ پہچان نہیں سکتے اپنی نگاہ سے، کسی کو جان پرکھ نہیں سکتے، کسی سے آپ نے محبت کی ہے تو اپنی نگاہ سے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ دھوکے باز ہے یا محبت کرنے والا ہے، تو اس سے دل بری کا کیا فائدہ پھر آپ کا۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، عتاب بولتے ہیں غصے کو، ناراضی کو، ملوک بولتے ہیں ملک کی جمع ہے، ملک بادشاہ، بادشاہی، مالک ہونا۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، بادشاہ جو ہیں اسی خطا سے مجھ پر غصے ہیں، مجھ پر وہ غصہ ہے اور مجھ پر وہ ناراض ہیں۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہیں مجھ پر، کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ عتاب ملوک بادشاہوں حکمرانوں کو غصہ ناراضی، کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ سکندر تھا بادشاہ جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، آدھی دنیا فتح کی۔ خود سوچ لیں آدھی دنیا میں اس نے کتنا سونا، کتنے ہیرے جواہرات، مال اور دوشیزائیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا کیا ہوگا جیتا ہوگا، فتح کی ہوگی، لیکن جب اس دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہ کون تھا؟ سکندر اعظم جس کو بولتے ہیں۔ علامہ اقبال کو جب بولتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے، میں جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے، اسی وجہ سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، اسی وجہ سے بادشاہ مجھ پر ناراض ہے اور غصہ ہے۔ ان کا جو مال ہے وہ کتنی عرصہ تک رہے گا، ان کے ساتھ تو نہیں جانے والا۔ وہ جتنا لوٹ لیں، جتنا عوام سے کھا لیں، لوٹ لیں، اپنی جائیدادیں، اپنی جیبیں بھر لیں، لیکن وہ اس دنیا سے خالی ہی جائیں گے، دونوں ہاتھ ان کے خالی ہوں گے، وہ یہی رکھ کے جائیں گے کہ یہ چیز میں جانتا ہوں، مال سکندری کی مدت میں جانتا ہوں، اسی وجہ سے بادشاہ مجھ پر غصہ ہے۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، بولتے ہیں کہ کسے نہیں ہے بادشاہی، سروری بولتے ہیں سرداری کو، بڑے بننے کی آرزو، سرداری کے مرتبے کی خواہش، سربراہی۔ کسے نہیں ہے تمنا، آرزو کسے نہیں ہے سروری کی، سربراہی کی، لیکن یہ پورا ایک مصرع ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ جس کے اندر انسان سردار بھی بن جائے، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ جائے، لیکن اس کے اندر مر جائے، اس کی خود ہی مر جائے، وہ پھر انسانیت کا فرق نہ جان سکے، اور بڑے انسان یا چھوٹے کا اپنے والد صاحب کی عمر میں اور اپنے نوکر کی عمر میں کوئی فرق نہ کر سکے، بوڑھے کو اپنی یعنی کہ انسانیت کو ختم کر کے اس کو جھاڑو پونچھے پہ اپنے دفتر میں لگا دے، اس سے سربراہی سے اس کو کیا فائدہ۔
کہ جس میں خودی کی ہی موت ہو جائے، انسان پھر رشوت لینے لگ جائے بڑا بن کر اپنی جائیدادیں بھرنے شروع کر دے، اس کا ایمان ختم ہو جائے، وہ حرام ہی نہ جانے رشوت کے مال کو، وہ حرام ہی نہ جانے، جو حرام کمائے اس کو حرام ہی نہ مانے، اور اپنے اولادوں کا اپنا پیٹ بھی اسی سے بھرے، خودی کی موت ہو جائے جس میں، پھر اس بادشاہی کا کیا فائدہ ہمیں؟ کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں، وہ سروری کیا ہے؟ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، اقبال فرماتے ہیں کہ اس جہاں کو جو میری عاجزی ہے، جو میری کلندری ہے وہ پسند ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنا مکان ذاتی بھی 1933 میں جا کر بنوایا تھا، اور 1938 میں وہ وفات پا گئے تھے۔ 1933 5 سال پہلے اپنی وفات سے انہوں نے مکان بنایا، 61 سال ان کی عمر تھی، 54 سال کے جب ہو گئے تھے تب انہوں نے اپنا مکان بنوایا۔ اس سے پہلے وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، آج تک ان کا مکان ہی نہیں بنا تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، کہ انہوں نے اپنا سارا وقت قوم کو دیا، اپنی تعلیم کا فائدہ وہ قوم کو پہنچایا، اپنی وکالت کا فائدہ وہ قوم کو پہنچایا۔ پاکستان کا تصور بھی اس قوم کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا، جو انہوں نے ایک علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا تھا۔ وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا، ورنہ کہہ رہے یہ میری شاعری کیا ہے، یہ شاعری میں تو اتنی کوئی پاور نہیں ہے، اصل میں میں عاجز تھا، اصل میں میں قلندر تھا، جو بعد میں کرتا تھا، جو لکھتا تھا اس پر میں خود بھی عمل کرتا تھا، یہی جو میری قلندری تھی یہ دنیا کو پسند ہے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال کو قلندر لاہوری بھی کہتے ہیں، کہ وہ بہت عاجز انسان تھے اور محب رسول، عاشق رسول، فناف رسول انسان تھے وہ۔ آج کا اتنا سبق، اب اس کو مکمل ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اجازت۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں، وہ سروری کیا ہے، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔